بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس کی یہ تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کے وقت جاگنے پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت بیدار ہونے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تحقیق میں جو بات سامنے آئی اسے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور منع کی گئی باتوں سے روکنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت بن جائے، یعنی وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر معاملے میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادات کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سحر فرصت ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی صاحب ایمان سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر بار بار اور واضح انداز میں آیا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی شناخت اور امتیازی نشان ہے، اسی وجہ سے قرآن حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی طریقے نماز پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دین میں نماز کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اسی قدر عظیم ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی باقی 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، لوگ غفلت اور سستی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا نہایت مشکل اور نفس کو قابو میں کرنے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس نیکی کو انجام دینا جتنا مشکل ہو اور جس میں نفس اور شیطان سے زیادہ مقابلہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے نماز فجر میں قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، اس سے فجر کے وقت کی نورانیت، برکت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ یہاں دنیا سے مراد صرف زمین نہیں بلکہ پوری کائنات، اس کی تمام نعمتیں، خزانے، دولت، حکومت اور سلطنت ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو خود فجر کی فرض نماز کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز فجر
اور اثر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت ادا کرے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بدقسمتی سے فجر کی نماز میں ہماری سستی اور غفلت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ باقی 4 نمازوں کے مقابلے فجر میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی فجر کی نماز کا بھی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، کمائی کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، کبھی بیماری کبھی پریشانیاں۔ اگر ان تمام مسائل کو فجر کی نماز میں کوتاہی کے پس منظر دیکھا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو فجر کی نماز سے جوڑا گیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر صبح فجر کے وقت فرشتہ بندوں کا رزق لے کر اترتا ہے۔ جس گھر کے دروازے فجر کے وقت کھلے ہوتے ہیں، یعنی وہاں کے لوگ فجر میں بیدار ہوتے ہیں، اس گھر کا رزق رکھ دیا جاتا ہے، اور جو دروازے بند ہوتے ہیں وہاں سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد سونے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، مگر اگر یہ عادت بن جائے اور سستی کا سبب بنے تو مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے، البتہ اگر کسی کو سخت نیند کی ضرورت ہو یا وہ رات بھر عبادت یا کام میں مشغول رہا ہو تو فجر کے بعد سونا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق پڑھ کر آرام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔